محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کا دن عید کا دن ہے۔ آج رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد، رمضان المبارک کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ اللہ کے گھر میں عید کی سنت ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم حضرات، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام و قیام کو اور ہماری تمام عبادات کو شرف قبولیت بخشے اور ان کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند کرے، اور ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عید کی تمام تر خوشیوں، فرحتوں، مسرتوں اور شادمانیوں سے مالا مال کرے۔ محترم حضرات، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اللہ کے ذکر اور شکر کا دن ہے، اللہ کی عبادت کا دن ہے، اور اس بات پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے رمضان المبارک کو اس کی عبادت میں گزارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا اور اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ جو رمضان المبارک گزرا ہے یہ ہمیں بہت سارے درس اور سبق دے کر رخصت ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، کیسے ہم اللہ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور کیسے ہم بندوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم نے اس کی مشق کی ہے، رمضان المبارک میں ہمیں اس کی تربیت دی گئی ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں اپنے خالق مالک اپنے رب کا بھی حق ادا کریں اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کے بھی حقوق ادا کریں۔ چنانچہ ہم نے رمضان المبارک میں نمازیں بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیے، دعائیں کی، توبہ استغفار کیے، قرآن کی تلاوت کی۔ یہ سب عبادات ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ وہیں دوسری طرف رمضان المبارک میں ہم نے زکوٰۃ بھی نکالی، صدقات و خیرات بھی کیے، سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کیا، محتاجوں اور مسکینوں کی ہم نے مدد کی، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کا ہم نے خیال رکھا۔ اس میں ہماری تربیت ہے اس بات پر کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اپنی زندگی میں ادا کریں۔ محترم حضرات، اسلام اسی کا نام ہے،
مختصر لفظوں میں اگر اسلام کی خوبی بیان کی جائے تو وہ یہی ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، یہی اسلام ہے، اور جو ان دونوں حق کو ادا کرتا ہے وہی مسلمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں حقوق اللہ کا حکم دیا ہے ادائیگی کا، وہیں حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ یہ کس کا حق ہوا؟ یہ اللہ کا حق ہوا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہوا۔ اللہ کی جو عبادتیں ہیں جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ وغیرہ، دعائیں، توبہ، استغفار، ان کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ خالص ان عبادتوں کو ہم اللہ کے لیے کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ غیر کو بھی شریک کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، تو اس طرح سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے یہی کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، اس کے بعد بندوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، قریب کے پڑوسی ہوں یا دور کے پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جو تمہارے ساتھی ہیں، شریک حیات ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں جن کے تم ذمہ دار ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنا بھی حق بیان کیا اور اسے ادا کرنے کی تاکید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی بیان کیے اور ان کی ادائیگی کی تاکید کی، اور آخر میں فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہو، جو خوش فہمی میں مبتلا ہو، جو عجب اور کبریا کا شکار ہو، خود کو بڑا سمجھتا ہو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو نہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہو، اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اسی طرح سے بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش نہ آنا، یہ تکبر کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک طرف ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں یہی سکھا کے گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا تو جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا حق ادا کرنے کی تاکید کی، وہیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی تاکید کی۔ شروع آغاز نبوت میں جہاں اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل کو نازل کیا اور اس میں فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس میں تہجد کی نماز کا حکم دیا، رات کی نماز کا حکم دیا۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ وہیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الضحیٰ بھی نازل کیا اور فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر ظلم نہ کرو اور مانگنے والے کو مت جھڑکو۔ تو دیکھا آپ نے آغاز نبوت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں بندوں کے حقوق کی بھی بات کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی اہمیت ہے اور دونوں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں بھی اللہ کا حق اور بندوں کے حقوق دونوں کی ادائیگی کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا وقت قریب تھا، بالکل بستر مرگ پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر چاکر، تمہارے غلام، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، ان سب کا خیال کرنا۔ تو اللہ کی عبادت نماز کا بھی حکم دیا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ آغاز نبوت میں بھی اس کا حکم دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں بھی اس کی وصیت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ کس کا حق ہوا؟ اللہ کا حق ہوا۔ آگے کیا فرمایا؟ وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، احسان کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں کامیابی کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کہی گئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کے سلام کا جواب دو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں رات میں تو تم اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ یہ 4 کام کرو گے تو تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کے حقوق بیان کیے وہیں حقوق العباد بھی بیان کیے، لہٰذا ہمیں دونوں چیز کا خیال کرنا ہوگا، دونوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں توازن نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقوق اللہ میں تو پرفیکٹ ہیں لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، کمزور واقع ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقوق العباد میں بالکل فٹ اترتے ہیں لیکن حقوق اللہ میں کمی کوتاہی سے کام لیتے ہیں، کمزور واقع ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک جانب کو ہم لیں دوسرے جانب کو چھوڑ دیں، نہیں، دونوں جانب کو اپنانا چاہیے۔ حقوق اللہ بھی ہم ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، اور یاد رکھیں عید کا جو دن ہے یہ ہمیں بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، امن اور سلامتی کا حکم دیتا ہے، اور بندوں کے حقوق کی بڑی تاکید کرتا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور عید کے موقع پر ہمیں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں میں اسلام کی اس خوبی کو بیان کرنا چاہیے کہ اسلام کتنا زیادہ انسانیت کا درس دیتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک دوسری عورت ایک بلی کو باندھ کے رکھتی ہے، اسے کھانا پینا نہیں دیتی ہے اور وہ بلی مر جاتی ہے تو وہ عبادت گزار ہونے کے باوجود اس عورت کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ دیکھیے حقوق، بندوں کے حقوق کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے کہ جب جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت کی بشارت ہے اور ان پر ظلم کرنے پر جہنم رسید ہونا پڑتا ہے، تو ذرا سوچئے انسانوں کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک نہ کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ کو اختیار کریں، اللہ کے حقوق بھی ہم ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، جہنم سے ہمیں نجات ملے گی، دنیا اور آخرت کی زندگی میں ہمیں سعادت نصیب ہوگی۔ رمضان المبارک کے بہت سارے دروس اور تعلیمات ہیں، ان میں سے میں نے صرف ایک کا ذکر کیا ہے، اسی ایک پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات اور سعادت کے لیے کافی ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ عید کا دن اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
اگر تعلقات ہمارے اچھے ہیں اور مضبوط کریں، تعلقات اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر سے اس کو بنائیں، استوار کریں۔ عید کا دن محبت کا دن ہے اور تعلق پیدا کرنے اور تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہوگا کہ عید کے دن بھی اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد نہ کریں، انہیں سلام نہ کریں، انہیں فون نہ کریں، ان کے احوال دریافت نہ کریں، اور عید کے دن بھی اپنے دلوں کے اندر قدورت کو رکھیں اور نفرت اور حسد اور تکبر اور لا تعلقی کے اسباب ہم تلاش کریں اپنی زندگی کے اندر، تو اس سے بڑی محرومی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی، اور یہ پیغام جائے گا کہ ہم نے رمضان سے اور عید سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ ہم نے ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو، ہماری تمام طاعات کو تو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے صدقات و خیرات کو، تراویح و تہجد کی نماز کو، تلاوت قرآن، تدبر قرآن، ذکر و اذکار، دعائیں، توبہ استغفار، سب کو اللہ رب العالمین تو قبول فرما، اور ان سب کو ہمارے لیے نجات اور سعادت کا ذریعہ بنا، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہم سے جو کمی اور کوتاہی ہوئی اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، مریض ہیں، تو جلد سے جلد انہیں مکمل شفا اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان پر رحم فرما اور ان کی مغفرت کر، اور اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو باحیات ہیں انہیں اسلام پر، دین پر، توحید پر قائم رکھ اور انہیں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے احوال کو درست کر دے، مسلمانوں کے معاملات کو آسان کر دے، اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں عزت اور بلندی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان کمزور ہیں اور مظلوم ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم وفق ولاۃ امور المسلمین لما فیہ الخیر والمصلحہ لعامۃ المسلمین، اللہم وفقہم لتحکیم کتابک وسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح احوال المسلمین، اللہم اصلح احوال المسلمین، اللہم اصلح احوال المسلمین، اللہم یسر امور المسلمین، اللہم یسر امور المسلمین، اللہم یسر امور المسلمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ اکبر، واللہ اعلم ما تصنعون۔